السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں ہیں اس کے لیے یعنی کنیزوں کے لیے اجازت ہے کہ جتنی مرضی آئے کر لیں، تو کیا یہ اس طرح کی اجازت قرآن میں دینا معاشرتی اصول اور اخلاقی اقدار کے منافی نہیں ہے؟ اور اگر صرف مردوں کے لیے حکم ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مرد تو جتنی چاہے کنیزیں رکھ لیں، تو کیا عورت بھی اس طرح غلام رکھ سکتی ہے؟ تو پھر کیا عورت اور مرد کے احکامات میں تضاد نہیں آتا جبکہ اللہ کے احکامات عورت اور مرد کے لیے یکساں ہیں؟ تو اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں۔ اس کے لیے خاص طور پر دو الفاظ پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو ہے فرج یعنی فے رے جیم جس کا مادہ ہے، اس سے فروجہم، فروج اور اس طرح کے الفاظ کوئی جتنی جگہ آئے ہیں قرآن میں 7-8 جگہ، ان کو دیکھ لیا جائے۔ اور دوسرا جو ہے او ما ملکت ایمانہم، جس کا عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں جو تمہاری کنیزیں ہیں، جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی کنیز ہے، تو کنیز تو بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہو جاتا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن میں 15-16 جگہ ہے او ما ملکت ایمانہم۔ اگر سب کو کیا جائے گا تو بہت طویل وقت چاہیے، تو ایسا کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ صرف ایک ہی جگہ سے بات کو واضح کر دیا جائے تاکہ دونوں بات کی وضاحت بھی ہو جائے اور حق کا پیغام بھی پہنچ جائے کہ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے اور ان روایتی مترجموں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے اور اسلام کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، میں چاہوں گا کہ صرف سورہ مومنون کی شروع کی 6 آیتیں دیکھ لیں، یہاں سے سب کچھ واضح ہے۔ تو سورہ نمبر 23 اس کی 1 سے 6 اسی سے دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے ہی یہ دونوں الفاظ کی وضاحت ہو جائے گی اور ان سوالات کا بھی حل نکل آئے گا۔ جو مختلف انداز میں لوگوں نے کئی سوالات کیے، ان سب کا جواب اسی میں ہے کہ ان سب کو الگ الگ جواب دینے کے بجائے یکجا کر کے ایک ہی اس میں سب کو جواب دے رہا ہوں۔ سب کے سوال کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ اس میں کن کن لوگوں کے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور جہاں میں کامیاب ہوئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ کنیزوں سے، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کی وجہ سے یہ بات آتی ہے کہ کیا شرمگاہوں کی حفاظت صرف مردوں کو کرنا ہے یا عورتوں کو بھی؟ تو مرد حفاظت اگر کر رہے ہیں تو ان کو بیوی کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد جو کنیز ہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ اگر عورت حفاظت کر لی تو اس کو کس سے اجازت ہوگی اور کیا کچھ ہوگا؟ اس کی وضاحت نہیں ملتی، تو قرآن نامکمل ہدایت دے رہا ہے۔ یعنی عورت اور مرد کے لیے دونوں کے لیے احکامات ہونے چاہیے، صرف مردوں کے لیے احکامات ہو گئے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ نہیں آتا ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ ہے کیا؟ تو آئیے اسی کو صحیح سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم میں نے پہلے بتایا کہ یہ خود ایک صرفی مادہ ہے، اس میں اسم نہیں ہے۔ جو لوگ اسم میں قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اسم اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق وہاں کہہ دیا، اسم وہاں موجود ہے، وہاں الف بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دو اصول ایک جگہ سائلنٹ کر دے اور ایک جگہ نہ کرے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ قد افلح المؤمنون، قد یقینی، افلح خوب کامیابی ہے، مومنون ماننے والوں کو، یقینی ماننے والوں کی خوب کامیابی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو وہ لوگ وہ جو اپنے سبق میں عاجزی کرتے ہیں، وہ ماننے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو اپنے سبق میں عاجزی کرتے ہیں، یعنی سبق جو کچھ ان کو ملا اس کو عاجزی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ والذین هم، یعنی وہ لوگ وہ عن اللغو، لغویات کے بارے میں معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ والذین هم، اور وہ لوگ وہ للزکوٰۃ، فروغ دینے کے لیے، فاعلون، فعل کرنے والے ہیں، یعنی عمل کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ فروغ دینے کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہم وہی، لفروجہم، اپنے فروج کے لیے، حافظون، حفاظت والے ہیں۔ اب یہ فروج کیا چیز ہے؟ پہلے بھی میں نے بتایا تھا قرآن سمجھنے کے اصول میں کہ لفظ جو قرآن میں ایک مادے سے آیا وہ ایک ہی معنی دیتا ہے، اپنی بنیادی معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔
اور یہ لوگ خود بھی صحیح ترجمہ کہیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جہاں یہ روایتیں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سورہ نمبر 50 یعنی سورہ قاف اور اس کی آیت نمبر 6 کو دیکھ لیں۔ یہاں آیا افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج۔ یہاں فروج ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا دیکھ لیں، کوئی شگاف یہاں کر رکھا ہے کہ تو کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور ہم نے اس کو ستاروں سے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں۔ اب کیونکہ بقول اس روایتی ترجمے کے آسمان بنائے ہوئے آسمان میں شرمگاہ تو بنانے سے رہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے شگاف ترجمہ اس کا کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ سورہ نمبر 77 ان سورہ مرسلات اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیے 9، تو یہاں بھی ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور جب آسمان پھٹ جائے، یہاں بھی فرج ہے، یہاں بھی انہوں نے شرمگاہ نہیں کیا کیونکہ آسمان کی شرمگاہ بنانے سے رہے، تو یہاں فرجت کا پھٹ جانا کیا ہے۔ دراصل فرج کی بنیادی مطلب شگاف ہے، نقص ہے۔ تو یہ کردار کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کردار میں کوئی شگاف نہیں، تو وہ شگاف کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزوری، آپ کے کردار کی وہ کمزوری جس سے آپ کا کردار کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی پختہ نہیں ہوئے، آپ صحیح ماننے والے نہیں ہوئے، اس کو شگاف کہا جاتا ہے کہ ایک نقص ہے، یہ اس کو آپ نقص کہہ سکتے ہیں، شگاف کہہ سکتے ہیں، یا آپ وہ کہہ لیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ تمہارے کردار میں بڑی دراڑیں ہیں، تو دراڑ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب ہی دراصل شگاف ہے، انہی معنوں میں آئے گا۔ تو جب کردار کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو یہ اس دراڑ کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے کردار میں خامی رہ گئی ہے، ان خامیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ وہ اپنے خامیوں کے لیے، اپنے شگافوں کے لیے حفاظت کرتے ہیں، جب انہیں جیسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کر دیا ہے، اس کے غلط نتائج آئیں گے، یہ واقعی ایک شگاف والا کام ہو گیا، ایک سوراخ کرنے والا کام ہو گیا، یعنی ایک ایسا کام ہو گیا جس سے ہماری کمتری ظاہر ہوگی، یہ ہمارے کردار میں ایک دراڑ آ گئی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ حفاظت والے ہوتے ہیں۔ نہیں پھر وہ عمل نہ ہو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اور یہ کن پر کرتے ہیں کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، صرف اپنے ساتھیوں پر یا جو ملکیت میں ہوں انہیں مانتے ہوئے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک وہ علاوہ ملامت والے ہیں۔ تو جب اپنے ساتھیوں کی غلطیوں سے آپ پردہ پوشی کریں گے، اپنے ساتھیوں کی غلطی کی اصلاح کریں گے، اس کے نقائص کی حفاظت کریں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ جو آپ کی ملکیت میں مانتے ہوئے، تو پھر آپ کے وہ نتائج صحیح آ جائیں گے۔ جو نتیجہ غلط آتا ہے، جیسے معاشرتی انداز میں جو نتائج آتے ہیں وہ بہتر نتائج آ جائیں۔ آپ دیکھ لیں جن ممالک میں قوانین پر صحیح عمل درآمد ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں عمل درآمد نہیں ہے، طاقت کا قانون چلتا ہے، وہاں بدامنی، خوف، حزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان میں بدامنی، خوف کس لیے؟ کیونکہ یہاں قانون نام کی چیز تو موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ یہاں طاقتور کا قانون چلتا ہے، یہاں ان لوگوں کا قانون چلتا ہے جو اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک جتھا لے کر حملہ آور ہو سکیں یا اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کو تبدیل کر سکیں۔ ایک صحیح حق کے ساتھ کسی کو قانون کا انصاف مل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے معاشرے میں بدامنی، خوف، حزن موجود ہے۔ یہ بدامنی، خوف، حزن اسی وقت ختم ہوگا جب معاشرے میں انصاف قائم ہوگا۔ تو وہ ان نقائص کے لیے حفاظت کریں گے، جو غلطیاں ہو گئی اس کو سدھار لیں تو پھر جا کر صحیح ہوگا۔ لیکن یہاں غلطیوں کو سدھارنے کے بجائے غلطیوں کی مزید یہ کہتے ہیں کہ حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ اور زیادہ غلطی ہو اور زیادہ لوگ اس پر آ جائیں کہ طاقت کے بلبوتے پر ہی ہمیں منوانا ہے۔ قانون کی گرفت مضبوط کرنے کے بجائے لوگوں کی طاقت کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس لیے امن اور خوف یہاں قائم موجود ہے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں پر یا جو ملکیت میں ہیں انہیں مانتے ہوئے ان کے نقائص کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ علاوہ ملامت والے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسی شرمگاہ کی بات نہیں ہے اور کوئی ایسی وہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ صرف جنسی ماحول پہ رد کر دیا ہے کہ اللہ آپ کی کردار سازی کر رہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ اللہ آپ کی کردار سازی کر رہا ہے، آپ نے اس کو ایک سیکس پر لا کر ڈال دیا اور وہیں چھوڑ دیا کہ لو بھائی اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، کہ اس کے علاوہ کیا معاشرہ کسی سے بنتا ہی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو کوئی مقصد لے کر دنیا کی زندگی میں چلتے ہیں، سیکس کی طرف تو ان کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے، وہ تو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اور یہاں ہر معاملے میں سیکس کو انوالو کر کے اور یعنی کہ اس طرح بے قدری کر دیا ہے کہ سوائے اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو روایتی اسلام بنا دیا ہے وہ یا تو سیکس بھرا ہوا ہے یا پھر وہ پوجا پاٹ بھرا ہوا ہے جس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جبکہ اللہ کے احکامات اس کے برعکس ہیں۔ اللہ کا ہر حکم انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا ہر حکم ایک دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور کم سے کم لوگوں کا نقصان پہنچانے کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے، قانون کا اطلاق کرنے کے لیے، نہیں صرف اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنا ہے، باقی حاکمیت کا انکار کرنا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی حاکمیت کا انکار کر کے متعدد حاکمیت کا اقرار کر لیا، اس لیے بدامنی اور خوف میں مبتلا ہیں۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والا اللہ کی تمانیت ہے، یقینی ماننے والوں کے لیے خوب کامیابی ہے۔ وہ لوگ وہ جو اپنے سبق میں عاجزی کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ جو لغویات کے بارے میں اعراض کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ فروغ دینے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنے نقائص کے لیے حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنے ساتھیوں پر یا جو ملکیت میں ہے انہیں مانتے ہوئے، پس بے شک وہ علاوہ ملامت والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تمام کہانی کہ نہ اللہ آپ کو اس طرح کی دعوت دیتا ہے، نہ ایسے احکامات دیتے ہیں کہ وہ کسی پر لاگو ہو اور کسی پر نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ صرف ذہنی سوچ کا فرق ہے، بد کرداری کے انداز ہے، قرآن مخالف لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یہ ان کی شیطانیت ہے کہ وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر ہے ہی کیا، صرف جنسیات دے دیا یا پوجا پاٹ دیا اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جبکہ قرآن آپ کو وہ بہترین معاشرہ دیتا ہے، وہ بہترین کردار سازی کرتا ہے کہ سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنی کردار سازی کریں، اور جب اچھے با کردار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور جب بہترین معاشرہ بن جاتا ہے تو اس معاشرے میں خوف اور حزن غائب ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے قوانین کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر اللہ کو حاکم چھوڑ کر غیر اللہ کو حاکم بنا لیا تو اس کے نتائج وہی ہوں گے جو آج پاکستان کا حال ہے۔ تو میرے خیال میں انتہائی وضاحت ہو گئی کہ نہ کسی شرمگاہوں کی حفاظت کی بات ہے اور نہ ہی لونڈی اور اس کی بات ہے۔ اللہ آپ کو پورے جسم کی حفاظت کا کہتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کا بھی کہتا ہے، زبان کی حفاظت کا بھی کہتا ہے، ہر چیز کی حفاظت کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہی ہے کہ سبق کے اوپر ڈٹ جاؤ، واقعی الصلاۃ کہا کہ سبق کے اوپر ڈٹنے والے ہو جائیں، اور سبق جو احکامات دیتا ہے کردار سازی ہی دیتا ہے، وہ صرف شرمگاہوں کی حفاظت کی بات نہیں کرتا، اس میں ہر چیز کی حفاظت موجود ہے کہ آپ کے آنکھ کان ناک ہر چیز، آپ کے ہر عمل سے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ انسانیت کا احترام، انسانیت کی فلاح بہبود، یہی اسلام یعنی سلامتی کا پیغام ہے۔ دین اسلام کہا ہی گیا ہے سلامتی والے نظام کو، جس میں سلامتی نہیں وہ دین اسلام نہیں، وہ پھر غیر اللہ کا دین ہے۔ جس طرح اللہ نے کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظام، میرے لیے میرا نظام۔ تو یہ لوگوں کے نظام کو اپنائیں گے تو اسی طرح خوف اور حذر میں مبتلا رہیں گے۔ جب تک اللہ کے نظام کو نہیں اپنائیں گے آپ سلامتی والے نظام میں آ ہی نہیں سکتے۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔